جو ضروری باتیں تھیں ان کے سلسلے میں ہمارے مولانا محمد مسلم صاحب قاسمی نے وہ ساری چیزیں بیان کر دی ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو گوشے رہ گئے ہیں امام بخاری کے سلسلے میں کہنے سے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کس سن میں ولادت ہوئی، کب وفات ہوئی، کتنی عمر پائی، اس کے کہنے کی ضرورت نہیں، بار بار کہا جاتا معلوم ہو سکتا۔ ایک بات میں عرض کر دوں آپ کو، شاید وہ پہلے کسی نے بیان کے لیے کی ہو۔ قاری سجاد صاحب میرے استاد بخاری بہت شفیق استاد تھا اور انہیں کی نظر عنایت سے میں یہاں آیا بھی۔ وہی فرماتے میں نے ایک سوال کیا تھا، حضرت امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری امام مسلم کون سے کم ہے؟ سوال بلکہ یورپ والے تو امام مسلم کو جو مسلمان ہیں مغربی ممالک وہ سارے کے سارے امام مسلم کو آگے بڑھاتے ہیں کہ وہ ہے امیر المومنین۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری کو جو اگر امت مسلمہ نے تسلیم کیا ہے اور سارے جو گروہ ہیں امت مسلمہ کو انہیں سب نے تسلیم کیا ہے، اور اس سے تو یہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے ایک بات بتائی تھی، صوفیہ کے ہاں غریبوں کے ہاں جہانیاں نے جہاں گشت مولانا آپ کو بھی دیکھی ہوگی وہ کتاب، وہ مرتب کی تھی، اس میں ایک وجہ لکھی تھی۔ تو انہوں نے بتایا کہ اس کی وجہ دراصل یہ ہو گیا کہ ہر فن میں ایک ابو الحال ہوتا ہے، ایک ابن الحال ہوتا ہے، ایک ابو الحال ہوتا ہے، ایک ابن الحال ہوتا ہے۔ ابو الحال وہ ہوتا ہے کہ حدیث کوئی فن کوئی بھی فن ہو، وہ فن اس کے ہاتھ میں بالکل موم ہو جاتا ہے۔ تو فن ایسا ہوتا ہے کہ موم ہو جاتا ہے، پورے کی پوری اس کی جزیات اس کے سامنے مستعار ہو جاتی ہے، وہ ابو الحال ہے۔ اور ابن الحال وہ ہے کہ وہ کچھ کثرت مطالعہ کی وجہ سے وہ جزیات پر واقف ہوتا ہے لیکن اس پر قابو نہیں پا سکتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو شرح ملا جامی کا ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ مصنف اور ایک شرح جامی پڑھنے والا، تو پڑھنے والا ابن الحال ہے اور خود ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ ابن الحال۔ وہ فرماتے تھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ احادیث کے فن میں ابو الحال ابن الحال اور امام مسلم ابن الحال تھے۔ چنانچہ جو امام بخاری کے ابواب ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ چاہے جس حدیث کو لائیں اسی کے مطابق قرآن سے استدلال لاتے ہیں۔ وہ جو ابواب قائم کرتے ہیں قرآن کریم کی آیات کو لاتے استدلال میں پہلے اس سے پتہ چل جائے کہ وہ ابو الحال ہے، حدیث کے فن میں ابو الحال، اور امام مسلم ابن الحال۔ اور ایک بات یہ بتائی کہ اسی واسطے امام مسلم نے کچھ لوگ اور وجوہات بتاتے ہیں لیکن انہیں بات بتائی کہ وہ ابواب قائم نہیں کر سکے۔ چنانچہ جو باب حاشیے پہ لکھا ہوا ہے امام مسلم کے، وہ دوسرے حضرات نے لکھے ہیں، امام مسلم کے وہ ابواب نہیں ہیں، وجہ معقول۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابو الحال کے اپنے فن میں جس حدیث کو چاہے جس موضوع پر سوچا دماغ سے وہی آیات لائے سامنے اور اسی کے مطابق باب قائم کر کے حدیث لائے، یہ ابو الحال ہے۔ ابن الحال کی یہ صورت نہیں ہے۔ ہم کسی فن کو پڑھتے ہیں، سبق کو پڑھتے ہیں، نحو پڑھتے ہیں، ہم ابن الحال ہیں، دوسروں کی بات ہے، وہ فن کے مالک تھے۔ تو یہ گوشہ بہرحال آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ امیر المومنین کے لیے۔ اچھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے ابو الحال تھے،
ابن الحال نہیں کہ دوسرے حضرات ابن الحال ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اس کے بانی ہیں۔ بنا امام ابو حنیفہ نے فقہ کے ابواب قائم کیے ہیں، اس کے نئے اصول فقہ کے اصول مرتب کیے ہیں، تو فقہ کے ابو الحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تو نالائق کام ہے، اور بس قسم کی باتیں سوچتا ہوں کہ امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری ہے، تو جو ابو الحال تھے وہ ابو الحال امام ابو حنیفہ بھی اپنے فن کے ایسے اس واقعات مرتب کیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں، تو میں نے امیر المومنین فی الفقہ نام رکھا ہے کتاب کا۔ اس کی وجہ ہے کہ جو وجہ وہاں کی کوئی وجہ یہاں بھی ہے، وہ احادیث کے ابو الحال تھے تو فقہ کے ابو الحال امام ابو حنیفہ، تو یہ امیر المومنین فی الفقہ کیوں نہ ہو؟ کئی حضرات نے تو اس میں بڑی داد دی تھی، مجھے بہت ہی ہمت افزائی کی، تو یہ ابو الحال تھا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو امیر المومنین فی الحدیث کہہ رہا ہے وہ ابو الحال، اور ابواب اس کی شہادت دیتے ہیں، دلائل ہے۔ ایک تو یہ بات امام بخاری کے سلسلے میں یہ، اور ایک یہ کردو علماء حضرات بیٹھے ہوئے اور یہ اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ایک بات، ایک سوال کیا تھا اپنے اساتذہ سے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امت مسلمہ پر ان کا بہت بڑا احسان ہے، اور اتنے کبیر بلکہ امت میں اکبر، تو اس کے باوجود اس زمانے میں امام بخاری نے شاہ تشریف لے گئے تھے، امام مسلم کا وطن ہے، اور امام مسلم نے جو ان کا استقبال کیا، لیکن کچھ دن کے بعد سے وہاں کے گورنر نے امام بخاری کو وہاں سے گراوٹ کر دیا کہ جائیے آپ نہیں سکتے یہاں پر، اور باقاعدہ فوج کے آدمی انہیں ودا کرنے کے لیے کہ آپ جائیں، آپ نیشا کو نہیں کر سکتے، آپ کو گرا بتا غور فرمائیں آپ۔ اچھا اپنے وطن بخارا میں آ گیا، یہی افغانستان کا جو علاقہ ہے اس کے متصل تو ہیں، یہ زیادہ دور نہیں ہے، پاکستان سے آگے یہ علاقے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سننے کی بات ہے، یہ نئی بات میں جو عرض کر رہا ہوں یہ بھی آپ نے نہیں سنی ہو، باقی حضرات کو بتا دیں۔ تو امام بخاری وہاں آئے اپنے وطن میں، اپنے وطن عزیز میں، اور جس وقت آئے ہیں استقبال کی لائن لگی، میلوں استقبال ہوا، گورنر نکل کر کے آ گیا، لیکن کچھ دن کے بعد میں وجہ وجوہات مجھے بیان کریں، اس سے بحث نہیں ہے۔ کچھ دن کے بعد میں خود گورنر نے جو استقبال کرنے گیا تھا امام بخاری کو وہاں سے گرا وطن کر دیا کہ آپ جائیے آگے۔ اتنی بڑی شخصیت، اتنی عظیم شخصیت، اور اپنے ملک سے، اپنے وطن سے گورنمنٹ کا حکم ہے جائیے آپ جانے سے، وہاں سے گرا وطن کر دیا۔ حالات سے تنگ آ کر کے آپ باہر آ گئے، اور جب واپسی میں آپ واپس ہو رہے ہیں تو ایک ستنگ ایک جگہ ہے وہاں ننہال ہے، بس وہاں ایک دعا فرمائی کہ اللہ میرے لیے زمین تنگ ہو گئی، اتنی وسعت کے باوجود تو مجھے بھلا گیا، یہ حالات میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کا مثال ہو گیا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں بڑی جگہیں ہیں محدثین کی، اور امام مسلم نے بھی ان کا استقبال کیا ہے وعدہ کر کے، اور وہاں سے بھی ضلع وطن کر دیے گئے، اور خود اپنے وطن عزیز امام بخارا سے بھی نکال دیے گئے۔ کیا قصہ ہوتا بھائی، حیرت کی بات ہے یا نہیں ہے؟ اور امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان ہوا،
اور ساری امت مسلمہ نے امیر المومنین فی الحدیث کا خطاب دیا، اس کے باوجود حیرت کی بات تو ہے ہی۔ مولانا علی سجاد صاحب نے فرمایا اور اس کا حوالہ دیا مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی اپنی طرف سے ہی، ان کے اساتذہ میں انہیں جواب دیا، مولانا یہ مکافات عمل ہے دنیا، انبیاء علیہ السلام کے علاوہ معصوم کوئی بھی فرد نہیں ہے۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ صحابہ بھی معصوم نہیں، ان سے غلطیاں ہوئی، اور اس مکافات عمل کے بدلے میں اللہ کچھ اپنے مقرب بندوں کو، غور سے سنیں آپ اس کو، مقرب بندوں کو اگر کوئی اس سے کوتاہی ہو جاتی ہے، لفظ ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو وہ یہی نمٹا دیتے ہیں، آگے کے لیے بے باک کوئی حساب کتاب نہیں، یہی بے باک کرتے ہیں۔ یہ جہاں کو حسب فعل ماندہ سوئے ما آمد نداہارا سکتا، کنویں میں آپ آواز دیں گے اپنی تو خود آپ پلٹ کر کے آواز آئے گی، پہاڑ کی کھائی میں اگر آپ آواز دیں گے تو پلٹ کر کے گونج کر کے آواز آتی ہے نہیں آتی؟ تجربہ کر کے دیکھ لو، واپس آواز آتی ہے۔ یہ جہاں کوہت فعل ماندہ، ہمارے جو افعال ہیں، جو اعمال ہیں، ہمارے جو کرتوت ہے، ان کا پلٹ کر کے عکس پھر واپس اسی پر آتا ہے جو کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام مسلم نے مقدمہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو نام نہاد محدث کہا ہے، محدث نہیں مانا۔ تو میں نے بھی پڑھا ہے، مقدمہ پڑھایا ہے، اس میں آخر میں یہی لکھا ہے، تفصیل سے لکھا ہے کہ امام بخاری محدث نہیں ہے، نام نہاد محدث ہے۔ یہ یہ آسان کام نہیں ہے اتنے بڑے محدث کے لیے نام نہاد محدث کہنا۔ دوبارہ فرماتے تھے ہمارے استاد محترم کہ امام مسلم جب امام بخاری نیشابور گئے تو خود امام مسلم ان کے پاؤں پڑ کے پیشانی کو بوسا دیا، فرمایا کہ پاؤں آگے کیجیے، میں پاؤں کو بوسا دیتا ہوں۔ انہوں نے آزما کے دیکھا، ایک حدیث تھی، حدیث معلوم تھی، حدیث معلوم کا پتہ کسی کو نہیں ہوتا، جو ابو الحال ہوتا ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے۔ امام مسلم نے سوال کیا، شیخ یہ حدیث ہے اور صحیح سند ہے، آپ جتنے بھی راوی ہیں سارے صحیح ہے، راوی ثابت ہے، مگر یہ حدیث جو ہے ہم اس کے سمجھنے سے قاصر ہے، ملت مسلمان کے یہ مزاج کے خلاف ہے۔ تو پردہ سا جواب دیا امام بخاری نے کہ یہ حدیث معلول ہے، مولانا یہ حدیث معلول ہے، حدیث جس میں علت خفیہ ہوتی ہے اسے محدث ہی جانتے اور کوئی نہیں جانتا۔ تو امام مسلم امام بخاری کے پاؤں پر پیشانی کو بہت ساری جانتا، تو مطلب وہاں امام مسلم نے مقدمے میں خوب خبر لی امام بخاری کے، اور یہاں پاؤں پر تو ہو گیا مکافات عمل۔ ارے یہی تو مکافات عمل ہے، اس عمل کا بدلہ یہ ہوا، وہاں گستاخی ہو گئی، یہاں اکرام اس کو تو اس طرح سے کرنا۔ اور امام بخاری کے بارے میں جو ہم نے سوال کیا کہ دونوں ملکوں سے ان کو جلا وطن کیا گیا، نکال دیا گیا، جبکہ امام بخاری خود بخاری ان کا وطن عزیز ہے، اس کا جواب میں جواب دیا کہ امام بخاری نے حالانکہ وہ 200 تقریباً 150 سال بعد پیدا ہوا، 1.25 سال 150 سال بعد، لیکن امام بخاری نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی باب الناس کہہ کر کے 50 جگہ حملہ کیا، 50 جگہ۔ میں بھی بعد میں بتاتا قاضی باب الناس سے مراد امام ابو حنیفہ، حالانکہ پہلی صدی کے آدمی ہیں،
80 ہجری میں آپ کی پیدائش ہے، جو اس وقت تو ضعیف کا صحیح کا سوال سارے صحیح تھے، صحابہ کرام سے ملاقاتیں ہوئی، تو ان پر یہ حملے جگہ جگہ ہوئے، امام بخاری سے یہ کوتاہی ہو گئی۔ فرمایا کہ مکافات عمل ہے، جو یہ حملے ہوئے تھے امام ابو حنیفہ پر، قدرت امام امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری کو یہی بے باک کرنا چاہتی ہے کہ تاکہ وہ یہی صاف ہو جائے، آگے کوئی حساب ان کا باقی نہ رہے۔ امام صاحب کے سلسلے میں جو ان سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، یہی سب معاف کر دیا۔ یہ مکافات عمل ہے۔ امام مسلم کو اس طرح سے جھکایا گیا، اور امام امیر المؤمنین کی حدیث امام بخاری کو اس طرح سے یہی بے باک کرتے ہیں۔ تو یہ خاص طور سے آپ حضرات یاد رکھیں کہ کسی کو ایذا پہنچانا، کسی کو قلبی تکلیف پہنچانا، کسی پہ حملہ کرنا، تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایسی غلطی کسی بڑی شخصیت سے ہو گئی ہے، اللہ کے ہاں وہ مقبول ہے، محبوب ہے، تو اللہ تعالیٰ اس غلطی کی کفارہ یہی کر دیتے ہیں۔ از مکافات عمل غافل بشو، گندم از گندم دروئے جو سج۔ تو یہ ایسی باتیں ہیں، اس کا خیال رکھیں آپ۔ اس طرح کی باتیں بہت نادر علماء حضرات فرماتے تھے، اب ایسی نہیں ہے۔ اور یہ اس قسم کی باتیں انسان سے ہوتی ہیں، لفظ سے ہوتی ہیں، ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور وہ توبہ وغیرہ کر کے معافی اللہ سے مانگ لیتے ہوں گے۔ خلفائے راشدین، تیسرے خلیفہ مولانا شبیر احمد عثمانی نے اپنے شاگردوں کے سامنے بیان کیا، خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ایسی شہادت ان کی ہوئی ہے کہ کلیجہ بھوک آتا ہے، دردناک اذیت پہنچائی ہے، اور صحابہ کرام جو اس وقت، آپ اندازہ لگائیے، عبدالرحمن تو حضرت عائشہ کے خبیث بھائی تھے، محمد بن ابو بکر دوسری بیوی کے بیٹے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو محمد بن ابو بکر نے یہ سارا فتنہ وہاں مصر میں گورنر تھے، وہاں سے کرا تھا، اور وہیں سے وہ مصر کے لوگ آئے، اور یہ غلبہ اتنا بڑا کہ اس کی جو باغ دور تھی، اس فساد کی، وہ یہ محمد بن ابو بکر تھے۔ لمبا قصہ ہے، آگے بڑھانا ذرا تھوڑا بہت محتاط طریقہ ہے۔ یہ خود ہی دیوار پھلانگ کر کے آگے بڑھے، اور حضرت عثمان غنی کی گاڑی پر وہ کہہ رہے کہ گاڑی پر تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ہے، کیا کر رہے ہو؟ تو محمد بن ابو بکر سب سے پہلے اس کے لوگ ہیں، خلیفہ ثالث پر جو دست درازی کی ہے وہ ابو بکر کی گئی۔ اگلی بات اب مکافات عمل دے، صحابہ ابو بکر کے بیٹے تھے، اگر کہ دوسری بیوی تھے، بنو امیہ کا دور بہرحال قابو حالات پر پائے، جنگ صفین ہوئی اور جنگ جمل اور کیا کیا ساری چیزیں ہوئی، آخر صلح ہوئی، اور حکومت جو قائم ہوئی تو بنی امیہ کی ہوئی، اور اس کے سرپرست امیر معاویہ، امیر معاویہ کا تو انتقال ہو گیا، لیکن اس کے بعد جو عمارت اور امیر تھے تو وہ تو بنو امیہ کے یہی تو لوگ تھے۔ یہ آتا ہے کہ محمد بن ابو بکر کو چمڑے میں گھاس پھوس بھر کر اس کو آگ میں جلایا گیا۔ کیوں؟ اس نے جو عثمان غنی کے ساتھ
تاریخ میں لکھا ہوا ہے، جو بتاتے ہیں کہ مکافات عمل اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ادھر اس کو پاک صاف بھی کرنا تھا تو ضروری تھا کہ جتنا بڑا ان کا جرم تھا حضرت عثمان غنی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی اتنا ہی ان کی سزا بھی دی گئی تاکہ مکافات عمل ہو جائے۔ اب مکافات عمل کافی بچو تو یہ واقعات ہیں، اس واسطے آپ حضرات اس سے عبرت حاصل کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں۔ دیکھیے دوسری بات کا عرض کروں، دین اور دنیا دو چیز ہیں، سب جانتا ہے، بچہ بھی جانتا ہے۔ آپ دین کی لائن میں ہیں، دین کا علم آپ کر رہے ہیں اور دین کا علم حاصل کیا ہے۔ دنیا کے لوگ دنیا کے علم حاصل کرتے ہیں، کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے اور اس میں لاکھوں خرچ کرتے ہیں، آپ کو اتنا خرچ بھی نہیں کرتے۔ تو وہ اگر ڈاکٹر بن کر کے انجینئر بن کر کے لوز کسوٹ کرتے ہیں تو اپنا وصول کرتے ہیں خرچہ، اور آپ دین کے پلیٹ فارم پر ہیں، خرچہ بھی کچھ نہیں ہوتا ہوگا تو معمولی ہوتا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ دنیا دار لوگ ہیں، اگر ہم بھی ان کی طرح دنیا دار بنے، ہماری نیتیں خراب ہوں تو کیا بنے گا؟ بھائی وہ تو دنیا دار ہے، دنیا کا مادی علم انہوں نے حاصل کیا ہے اور ہم کو بھی قرآن و حدیث کا علم ہم نے حاصل کیا اور کوئی اپنی دیر سے خرچ بھی نہیں کیا۔ تو یہ نیت صحیح ہونی چاہیے، ورنہ میاں مارے جاؤ۔ ایک مشہور حدیث سناؤں، آپ نے پڑھی ہو، نہیں پڑھی تو میں سنا دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ مشہور حدیث، اس میں یہ آتا ہے کہ سب سے پہلا امام فرماتے تھے کہ میں جب سوچتا ہوں تو میری چیخ نکل جاتی ہے، اتنی بھیانک اس میں تنبیہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تین لوگ ہوں گے، تین لوگ ہوں گے سب سے پہلے جن کا حساب ہوگا۔ ایک مجاہد ہوگا جو اپنے آپ کو غازی کہتا تھا اور وہ جہاد میں شہید ہوا، لیکن اس کی نیت یہ خراب تھی کہ تاکہ لوگ غازی کے بہادر وغیرہ موقع صاحب اللہ کے راستے میں وہ شہید ہوا، اس کی نیت یہ تھی، وہ للہ فلہ نیت نہیں تھی اس کی۔ ایک تو مجاہد اور غازی ہوگا، دوسرا وہ مالدار ہوگا جو مسجد مساجد بنواتا تھا، مکاتب بنواتا تھا، مدارس میں خرچ کرتا تھا اور بھی اور دین کے کاموں میں خرچ کرتا تھا، مگر نیت خراب تھی تاکہ لوگ کہیں ارے صاحب یہ تو ان کا بنایا ہوا بنا کردہ ادارہ ہے اور انہوں نے خرچ کیا لاکھوں کروڑوں روپے اس پہ خرچ کیے ہیں تاکہ ذرا لوگوں کی زبان پر اس کا نام آ جائے۔ اور تیسرا میاں آپ کی برادری کے لوگ، تیسرے آپ لوگ ہیں۔ عالم یہ سمجھتا تھا کہ ارے صاحب کیا کہنے، بڑے فقی آدمی اور صاحب بڑے مقرر ہیں اور بڑے تیز سردار اور صاحب لاکھوں کے مجموع میں بیان کرتے ہیں، اور اس کی نیت یہ تھی کہ سارے شاباشی دے، واہ 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 مولانا، واہ کیا کہیں گے مولانا کے صاحب، کیا کہیں گے۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ امام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری چیخ نکل جاتی ہے۔ ایک وہ ہوگا کہ تینوں کے تینوں سب سے پہلے حساب کتاب میں آگے جائیں گے، پہلے انہی کی خبر لی جائیں گے۔ مولانا سے کہا جائے گا مگر کیا تم کو علم دیا تھا، علم تم نے حاصل کیا، اس کو کیا خدمت کی؟ لیکن جی میں نے اتنے علم پڑھایا، اتنی تقریریں کی، اتنی تحریریں کی، اتنی کتابیں لکھی، بھائی تم نے ہمیں علم نہیں ہے اس کا، ہم علم بذات الصدور ہیں، ہمیں دلوں کا پتہ ہوتا ہے۔ تم نے سارے کام اس لیے کیے تھے کہ میری شہرت ہو جائے گا، میرا نام ہو جائے گا، اور اخباروں میں چھپ جاؤں، رسائل میں چھپ جاؤں، میرا نام ہو جائے گا۔ فرشتہ لے جا اس کو جان، اس کا صلہ وہی مل گیا، ہم سے کیا مانگتا؟ ہمارے پاس تو کچھ صلہ برآ نہیں، جو تم نے مانگا تھا تم کو صلہ دنیا میں مل گیا، وہاں کو شاباشی مل گئی نہیں، لے جا۔ آپ نے حدیث پڑھی ہوگی، مجاہد کے بارے میں بھی یہی کہا جائے گا
لوگوں نے تمہیں خوب داد دی، خوب بہادر کہا، ساری ملت اسلام ہے تو بہادر مانا، مگر ہمیں پتا تھا کہ دل میں کیا ہے، کیا خریدے جان کر ڈر لیں گے اور مالدار سے بھی. اس لیے میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ ذرا اس کا خیال رکھیں. میں آپ کی حدیث اسی لیے میں نے سنا اور آپ نے پڑھی بھی ہوگی، صحیح حدیث آپ نے پڑھی بھی ہوگی. سب سے پہلے حساب مولوی کا ہوگا، اس لیے بڑی ذمہ داری ایسے مولانا مسلم صاحب نے آپ سے مولانا مسلم صاحب نے بیان کیا تھا، تو اس لیے بڑی ذمہ داری ہے. اب تک آپ طالب علم تھے، اب طالب علم نہیں ہے، ہم مطلوب ہو جائیں گے. لوگ آپ کے پاس آئیں گے، مسائل پوچھیں گے. ایک طالب علم تھا، سیدھا سادہ تھا بیچارہ، میں سنایا کرتا ہوں، آپ کو بھی سنایا ہوگا. وہ لطیفہ انہوں نے کہا جی مولانا استاد جی ہم سے کچھ آواز آوے تو ہے نہیں، تو اب ہم سے لوگ وہ گاؤں میں بھی کہیں گے کب فارغ ہو گئے آؤ گے، ہم مسائل پوچھیں گے آپ سے. تو مجھے تو کچھ آتا جاتا ہے نہیں، ہم نے کیا کروں، ان کو کیا بتاؤ. استاد میں بڑا نمکین تھے، مزاح میں کہنے لگے حضور ہاں ایسا کرنا، جب تمہارے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے آئے جو تمہیں یاد ہے وہ تو بتا دو، اور جو یاد نہ ہو یہ کہہ دینا بھائی اس میں اختلاف ہے. کچھ لوگ اس کو جائز کہتے ہیں، کچھ اس کو ناجائز کہتے ہیں. ہم نے کیا بتا، کچھ لوگ اس کو جائز کہتے ہیں، کچھ ناجائز کہتے ہیں، تو ایسا کر دیا ترکیب سمجھ نہیں آ گئی. اب بسیلے لوگ پوچھنے آئے تو جو مسئلہ ان کو یاد تھا اسے تو بتا دیتے تھے، جو یاد نہیں تھا بھائی اس میں اختلاف نہیں ہے. کچھ لوگ اس کو جائز کہتے ہیں، کچھ علماء اس کو ناجائز کہتے ہیں. ایک چنچل آدمی بھی تھا، کوئی تیز ہوگا، ترار ہوگا، چنچل جسے میں کہہ رہا ہوں، اس کی خاص وجہ ہے وہ چنچل ہی ہوگا. ہم نے کہا یار یہ تو مولانا بہت تیز، سارے مسائل میں اختلاف، ایک ہی مسئلہ بھی اختلاف ہی نہیں ہے، سارا مسئلہ اختلاف کیا ہوگا. ایک دن وہ کہے مولانا لا الہ الا اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ کہ بھائی اس میں اختلاف ہے. لا الہ الا اللہ میں تو نہ خوارج کا اختلاف، نہ قدریہ کا، نہ جبریہ کا، نہ شیعوں کا، نہ سنیوں کا، کسی کا بھی اختلاف نہیں. اور اس میں بھی اختلاف ہے، وہ تقیہ کلام بن گیا تھا نا، تو وہاں بتا دیا تب جا کے اس کی کول ذرا اس کا خیال بھی رکھیں آپ. یہ طلبا کے لیے کہنا بھی لیجیے، ایک تفریح بھی ہو گئی. آپ حضرات کی ذرا اس کا خیال رکھیں، اپنی کتابوں کا مطالعہ ہے. اور جیسے وہ نماز والے آئے تھے تبلیغ میں، اس میں اصلاح ہوتی ہے، بیان کرنا بھی آتا ہے، تقریر بھی آ جاتی ہے، اس کا بھی خیال رکھیں. اور تبلیغ آپ کے ذمے ہے، اب دعوت دینا آپ کا کام ہے. سارے اساتذہ حضرات سے ملنا، ملاقات کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ بھی ذمہ داری میں اگر اس میں ہوتا ہی ہوں تو اس کا نزلہ پڑے گا. جیسے میں نے کہا نا وہ کافات عمل غافل بشو، اگر اساتذہ کی توہین آپ کے دل میں رہے گی تو اس کا نزلہ تمہاری شخصیت پر پڑ جائے گا. وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب دیکھیں امیر المومنین فی الحدیث کا شعور. اچھا اب دیکھیے امیر المومنین فی الحدیث ابو الحال کا مفہوم دیکھیے. جیسے میں نے کہا تھا نا کہ ابو الحال جس طرح سے موم کو موڑ کر کچھ کا کچھ بنا دیتا ہے، یہی ابو الحال کا ہوتا ہے، اپنے فن کے مالک ہوتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے، بصارت اور بصیرت دیکھیے امام بخاری کی، انما الاعمال بالنیات پہلی حدیث ہے، اور آخر میں کیا ہے؟ کلمتان خفیفتان حبیبتان الی الرحمن، یہی ہے نا. ایمان کا پورا کا پورا یعنی پورا کا پورا اول سے آخر تک ایمان و اسلام کا پورا مفہوم دو جملوں میں سماجی. نیت کا تعلق کس سے ہے؟
دل سے یا آنکھ ناک سے؟ ارے دل سے ہے نا. اور ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ ارے دل سے ہی تو ہے بھائی. اور دل میں ایمان ہے تو اس کا کہنا بھی ضروری ہے، اقرار ضروری ہے، ورنہ معلوم کیسے ہوگا کہ ایمان ہے؟ آپ کے چچا ابو طالب، ان پر یہی تو ہے کہ زبان سے نہیں کہا، دل میں تو تھا، زبان سے نہیں کہا. اسی لیے تو ان کو اختلاف ہے. یا لوگ مومن کہتے ہیں، اگر ہمارے حضرات کہتے ہیں ایمان میں شک ہے، ہم نہیں کہہ سکتے. تو اب یہ دیکھیے کہ ایمان کا تعلق قلب سے، نیت کا تعلق کس سے ہے؟ کان سے اور دل سے ہے. تو یہاں یہ ثابت کر دیا کہ ایمان انما الاعمال بالنیات، اور اقرار کرنا بھی ضروری ہے. اس لیے کلمتان خفیفتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان، یہ دونوں اجزاء بہت ضروری ہیں. ایمان وہاں سے مسافت چلیے زبان تک پہنچی، زبان کی منزل ہے، وہاں سے اس کا اظہار ہوا. بتانا ہی مقصود ہے کہ جبریہ ہو، قدریہ ہو، خوارج ہو، کوئی اور فرقہ ہو، ان میں جو ان سے جو ان کو جو امت مسلمہ نے رد کرتے اس کی وجہ یہی ہے. مرجئہ ایسا فرقہ ہے اس زمانے میں آپ تو ہمارے ختم ہو گئے، گھاس پھوس کی طرح جیسے ہو جاتے ہیں، یعنی سب ختم ہو جاتے ہیں، ختم ہو کوئی فرقہ نہیں ہے. وہ یہ کہتا تھا کہ صرف دل میں ایمان، زبان کی ضرورت نہیں ہے. کچھ حضرات کہتے تھے زبان سے اعمال کی ضرورت نہیں ہے، نماز روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک طریقے سے بحث آتی ہے، مذاہب کے اختلاف کی بیان کرتے ہیں. تو اس سے ثابت ہو گیا کہ قلب میں ایمان اور زبان سے اقرار ضروری ہے، اور اعمال اس کا ثبوت دیتے ہیں. یہ جو نماز روزہ زکوٰۃ اور جو اعمال صالحہ ہیں جو مسلمان کرتا ہے، ضروری یہ اس کا ثبوت ہے کہ دل میں ہمارے ایمان ہے اور ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں. یہ ہمارے اعمال میں ثابت کر دیا ایمان اور اسلام. اور سنیے خفیفتان، بہت خفیف ہے زبان پر مگر بدن میں بہت بھاری ہے. بدن کہاں سے آ گیا؟ لوگ اس تقریر پہ جاتے ہیں زمانے کے لوگ، بدن چھوڑو اس کا بات. اب تو ہر چیز کا بدن ہے. آپ کے ٹیمپریچر کا بدن ہے، آپ کو جو وہ ڈپریشن ہو جاتا ہے اس کا بھی ہے، آپ کو ٹینشن ہو گئی اس کا بھی ہے. ساری چیزیں کھولی جاتی ہیں. تو اعمال کا توڑنا کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، تو بحث کرنا ہی غلط ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا ہے بھائی؟ کلمہ طیبہ ہے، اس پہ ایمان موقوف ہے. نہیں سمجھ آئی؟ ایمان موقوف ہے، اس کے بغیر تو ایمان میں داخل نہیں ہو سکتا بھائی. وہ ثقیلتان فی المیزان کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اتنا بڑا کلمہ ہے، اتنا بڑا کلمہ ہے کہ ایک برادری سے نکال کے دوسری برادری کو داخل کر دے گا، اور ایک برادری سے نکال کر دوسری برادری میں چھوڑ دے گا. کفر اور شرک اسی کلمے کے ذریعے اگر ہاں ہے پڑھ لیا ہے تو اسلام برادری میں داخل ہو گیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور انکار کر دیا تو دائرہ کفر میں داخل ہو گیا. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو کلمہ ہے اس کا اختصار یہ ہے. تو وہ کتنا آسان ہے، ایسے یہ بھی آسان ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دو صفتیں اللہ تعالیٰ کی، ایک صفت جمال، ایک صفت کمال. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں دونوں صفتیں، جلال کی اور جمال کی دونوں صفتیں. یہی حال اس جملے میں دونوں صفت اس میں.
ایک اس میں بھی ہم نہیں لفظ آیا ہے نا، سبحان کا لفظ آیا، سبحان سبحان آیا، سبحان تمام معائب سے، مناقب سے، جتنے علوم کی چیزیں سب سے پاک ہونا، اور لا الہ الا اللہ سے جتنی تعریفیں ہیں، جتنے محاسن ہیں، جتنے خوبیاں ہیں، ساری کی ساری اللہ کو ثابت ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ تقدیم میں بھی کوئی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ دونوں ایک ہی ہے الفاظ کا، اس لیے اس میں ثقیلتان فی المیزان اور خفیفتان علی اللسان، جیسے لا الہ الا اللہ خفیف ہے، ہلکا سا پڑھ لو، ایسے اس لیے باتیں تھی ابھی کرنے کی تو بیانات چلتے رہتے، کہاں تو بیان کرتے دعا فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے معائب کی پردہ، اللہ پردہ پوشی فرما، اللہ ہم بری میں خطاوار ہیں، گنہگار ہیں، اللہ سب کچھ ہے اور سراپا گنہگار ہے، میری تیری رحمت کی تو سراپا ہے، اللہ اپنے کرم بدل سے سب کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم نے جو کچھ کیا ہے، ناقص کیا ہے، اللہ کما ہم سے ادا نہیں ہوا، ہم نے تعلیم و تعلم کا اور اساتذہ نے اپنی معلومیت کا حق ادا کیا ہے، اس میں بھی کوتاہیاں ہوئی ہے، اللہ ہم نے تعلیم حاصل کرنے میں کوتاہیاں کی ہے، اللہ ان سب کو معاف فرما، اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اللہ ہماری مجلس کو قبول فرما، اللہ ٹھیک ہے ہم ہماری نیتیں جانے کیا کیا کچھ ہے، لیکن بندے ہیں، بندے تو بندے ہوتے ہیں، بندے کو اللہ تیرا اعتراف ہے، تیری ذاتیت کا اعتراف ہے، اللہ ہماری ساری کوتاہیوں کو معاف فرما اور اللہ ہمیں قبول فرما، اللہ اساتذہ حضرات کی قربانیاں جیسے بھی انہوں نے جس طرح سے وقت لگایا ہے، اللہ اس کو قبول فرما، اللہ طلبا نے جو اپنا وقت لگایا ہے، جو پریشانی کے لیے سیکھنے میں، چاہے وہ جیسی بھی ہو، بہرحال آپ کے لیے بھی میں آپ کو علی اللہ سب کو معاف فرما۔